السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ یہ محاورہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن سننے کی حد تک ہی ہوگا، آپ نے اس کا پریکٹیکل نہیں دیکھا ہوگا۔ آج میں آپ کو اس محاورے پر اپنے پوتر کا پریکٹیکل دکھاؤں گا، تماشا دکھاؤں گا کہ وہ پیسہ پھینکنے پر کس طرح وہ تماشا دکھاتا ہے اور تفریح طبع کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو پہلے ایک جھلک سن لیں، پھر آخر میں آپ کو وہ تماشا سنواؤں گا۔ میں کہتا ہوں دلچسپ تماشا ہے۔ اگر آپ تماشے کے شوقین ہیں تو آپ نے وہ تماشا ضرور سننا ہے، کیونکہ پہلے علمی تحقیقات، علمی ریسرچ، نئے نئے موتی علم کے سمندر کی گہرائیوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ میرا پتر لاتا رہتا تھا، میں آپ تک پہنچاتا رہتا تھا۔ یقیناً وہ علمی نکات، علمی موتی، علمی پوائنٹ سن سن کر آپ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اداس سے ہو گئے ہوں۔ تو آج آپ کے تفنن کے لیے، تفریح طبع کے لیے میں آج کوئی علمی پوائنٹ نہیں لایا، صرف تماشا لایا ہوں۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اور یہ اجماع کا سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے۔ ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لاہوری، وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بیان پیسہ پھینکنے سے پہلے کا ہے۔ ایک اور بیان سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ، چاہے لاہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہوں، احمدی ہوں، دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے۔ یہ دونوں بیان پیسہ پھینکنے سے پہلے کے ہیں۔ پیسہ پھینکنے سے پہلے میرا پتر کہتا تھا کہ قادیانی، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہلاتے ہوں، لاہوری کہلاتے ہوں، احمدی کہلانے والے، سب کے سب کافر ہیں، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ پیسہ پھینکا، پھر جس گروپ نے، جس فرقے نے پیسہ پھینک دیا ان میں سے، پھر اس کے بعد کا بیان سنیں، پھر اس کے بعد آگے تماشا جو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ کہ اللہ کے بندے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی قادیانی ایسے موجود ہیں دنیا میں جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں، وہ ہمیں بھی ذرا قادیانی بتائیں کون سا ہے۔ قادیانی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ ہاں، جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے، وہ ان کی 1.0001% ایک فرقہ ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ جی، پیسہ پھینکنے والے قادیانیت سے ہی نکل گئے، سیدھی سی بات کر دیا میرے پوتے نے۔ اب جو میں آپ کو تماشا دکھانے لگا ہوں وہ ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ اصل تماشا دکھاؤں گا۔ وہ تماشا دیکھنا آپ نے نہیں بھولنا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں، الحمدللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں۔ جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، میرا پتر کہتا ہے جی الحمدللہ میں آج تک اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں، کبھی بیان نہیں بدلا۔ جو پہلے میری سٹیٹمنٹ تھی اب تک وہی ہے، اور میں اس پر بالکل قائم و دائم ہوں۔ کبھی میں نے اپنا بیان نہیں بدلا، دو رخی اختیار نہیں کی۔ اور دو رخی کرنے والے کے بارے میں کہتا ہے جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ ہی نہیں سکتا، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ ننگا ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ اور دیکھیں کس نے اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں، الحمدللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں۔ جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں۔ جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ، چاہے لاہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہوں، احمدی ہوں، دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لاہوری، چاہے اس کو پروفٹ مانے یا اس کو مجدد مانے، وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہیں، وہ قادیانی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں، الحمدللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں۔ جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں۔ ویسے کیا لگا ہے آپ کو؟ آپ کو کہیں دو رخی نظر آتی ہے میرے پتر میں؟ سٹیٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ بھی پہلے کوئی بیان دیا ہو، بعد میں کوئی بیان دیا ہو؟ اگر کوئی آپ کو معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے تو کومنٹس میں آپ اس کی نشاندہی کریں، ہو سکتا ہے آپ کے سننے میں، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، مگر میرا پتر آج تک اپنی اسی پہلی سٹیٹمنٹ پر قائم ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جو میرا بیان پہلے تھا
اب بھی وہی ہے. میں نے 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اتنا جھوٹ بولے دنیا کے سامنے، تو ایسے بندے کی بات سننا شرعاً کیسا ہے، اور بالخصوص شرعی اور دینی معاملات میں، اور پھر بالخصوص قرآن و سنت کے بارے میں اس طرح کے آدمی کی بات کیسی ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. امید ہے کہ میرے پتر کے فالورز اور سٹوڈنٹس کمنٹس میں ضرور جواب دیں گے، اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کے جواب کا.